شاہ اسماعیل شہید جو شاہ ولی اللہ کے بیٹے کے شاگرد تھے، ایک مرتبہ اسے پتہ چلا کہ اس علاقے میں ایک طوائف خانہ ہے جہاں جسم فروشی کا بازار گرم ہے۔ شاہ اسماعیل شہید نے وہاں جانے کا فیصلہ کیا۔ ایک ملنگ کا لباس پہن کر جب اس طوائف خانے کی دہلیز پر پہنچے تو آواز دی کہ اللہ کے نام پر کچھ دے دے، اللہ کے نام پر کچھ مانگنے آیا ہوں۔ لیکن اندر ماحول کے گہما گہمی میں کسی کو کچھ سنائی ہی نہیں دیا۔ پھر آواز دی، پھر کوئی دروازے پر نہ آیا، پھر آواز دی تو وہاں سے ایک طوائف باہر آئی اور شاہ صاحب کے ہاتھ میں کچھ رقم دے کر چلی گئی۔ تو شاہ صاحب نے پیچھے سے آواز دی کہ میں یہاں اس محفل میں کچھ سنانا چاہتا ہوں۔ اس طوائف نے کہا ٹھیک ہے، لیکن میں اندر اپنی رانی صاحبہ سے اجازت لوں تو پھر بتاتی ہوں۔ وہ رانی صاحبہ کے پاس گئی، رانی صاحبہ جو یہ جسم فروشی کا اڈا چلاتی تھی۔ بولی فقیر آیا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں یہاں کچھ سنانا چاہتا ہوں۔ طوائفوں کی اتنی بڑی محفل میں ایک فقیر کا اس طرح کچھ سنانا مشکل تھا، کیونکہ بڑے بڑے نواب اور رئیس اس محفل کا حصہ تھے۔ اسی لیے پہلے تو رانی صاحبہ نے غصے میں کہا کہ بھگا دو اس فقیر کو، یہاں اس کے لیے کسی کے پاس ٹائم ہی نہیں۔ لیکن پھر بولی لے کر آؤ، دیکھتے ہیں فقیر کے پاس ایسا کیا ہے جو سنانا چاہتا ہے۔ لہٰذا شاہ صاحب کو موقع دیا گیا۔ شاہ صاحب آئے، انہوں نے قرآن پاک کی سورہ 3 کی تلاوت فرمائی۔ قسم ہے انجیر کی، قسم ہے زیتون کی، قسم ہے اس طور سنین کی، قسم ہے اس امن والے شہر کی۔ بے شک ہم نے انسان کو بہت خوبصورت اور ایک بہترین سانچے میں پیدا کیا ہے۔ شاہ صاحب کی آواز اتنی خوبصورت تھی اور لہجہ اتنا نرم تھا کہ رانی صاحبہ اٹھ کر شاہ اسماعیل شہید کے قدموں پر گر پڑی اور رو رو کر اپنا برا حال کیا۔ بولی آج کے بعد میں یہ طوائف خانہ نہیں چلاؤں گی، آج کے بعد میں توبہ کرتی ہوں۔ اس کے بعد رانی صاحبہ ایک مجاہد خاتون بن گئی اور سکھوں کے خلاف جہاد میں شاہ اسماعیل شہید کے سنگ جنگ لڑنے چلی گئی۔ شاہ اسماعیل شہید نے طوائفوں کو کہاں سے اٹھا کر کہاں لے گئے۔ سبحان اللہ، یہ تھی شان شاہ اسماعیل شہید کی۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر مبارک پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔